اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ سوال پھر وہی ہوا تھا کہ آدمی جو زیادہ سوچتا ہے اور سوچنے کا اس کا معاملہ یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ مریض ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے زندگی کے مراحل طے کرنا چاہیے؟ تو میں اپنا ذاتی تجربہ اور جو اپنے بزرگان ہیں ان کے جو مشاویر ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حالانکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ مفصل بیان کیا جائے۔ انسان کو اپنے ذہن کو مرکوز کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کرے۔ انشاءاللہ جو اس کے ذہن میں بھرا ہوا ہے وہ اپنی جگہ رہے یا نہ رہے، لیکن اس کا ذہن اس طرف نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو حضرات ایسے اطباط کے نزدیک ہیں، مثلا چاہے وہ مشہد مقدس میں ہوں یا نجف اشرف میں ہوں یا قم مقدس میں ہوں یا بغداد میں ہوں یا سمرہ میں ہوں، تو یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ مشہد مقدس میں الحمدللہ ایک مدت تک زندگی گزاری، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی ایسا وقت آتا تھا کہ جس میں انسان یعنی ہمارا خود کا ذہن پریشان رہتا ہو، تو سب سے آسان طریقہ ہمارے لیے یہی تھا کہ ہم جا کے حرم امام رضا علیہ السلام میں بیٹھ جاتے تھے اور ذریعہ مطہر کے سامنے بیٹھ کر امام سے لو لگا کے اپنا پورا وقت اسی میں گزار دیتے تھے۔ نہ کوئی پریشانی سامنے آتی تھی اور نہ ہی وہ چیزیں جو اثرات مرتب ہوتے تھے وہ پھر باقی رہتے تھے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اگر ان اطباط کے قریب نہیں ہے تو تلاوت قرآن کریم کرے اور نماز میں مصروف رہے، یا دعائیں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں، ایک سے ایک دعا ہے، اگر آدمی تلاوت کرے تو اسی دعاؤں میں کھو جاتا ہے اور اس کو یہ انداز نہیں ہوتا کہ وہ باہر کی دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ یا اس کے علاوہ نہج البلاغہ کے خطبات ہیں، اگر نہج البلاغہ کے خطبات کا مطالعہ کرے یا مکتوبات کا یا کلمات کا، تو اس میں بھی ایسے ایسے مکتوبات و خطبات و کلمات ہیں کہ آدمی محو ہو جاتا ہے اور اس کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسے ماحول میں اپنی زندگی ان عناوین پر ڈھال لے، اور ڈھالنے کے بعد انشاءاللہ اس مشکل سے اس کو راحت میسر ہو جائے گی۔ اور جب انسان کو راحت میسر ہو جائے تو وہ پروردگار کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ وہی ہر دل کو سکون عطا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔